السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لا الہ الا اللہ کے 10 اہم فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب کے چینل اسلامک انسپائریشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپ ڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ توحید کا بنیادی اور سب سے اہم کلمہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ کلمہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا عہد ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس کلمہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے ہم 10 اہم فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بہترین کلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ترمذی۔ نمبر 2 پہ آتا ہے دوزخ سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم۔ نمبر 3 پہ آتا ہے اخلاص کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ دل کی پاکیزگی اور روح کی تقویت کا سبب بنتا ہے کیونکہ اس سے انسان کا دل دنیاوی لالچ، شرک اور کفر سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 5، توحید کی بنیاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد میں لا الہ الا اللہ کو اسلام کی کنجی قرار دیا۔ نمبر 6 پہ آتا ہے قیامت کے دن نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد۔ نمبر 7 پہ آتا ہے دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ پر حرام کر دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا کو طلب کرے۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس کو پڑھنے والا انسان جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 پہ آتا ہے میزان میں سب سے بھاری کلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز لا الہ الا اللہ ہوگی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9 پہ آتا ہے دل کی پاکیزگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اس کا علاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں تاکہ ہم اپنے دل کو پاکیزہ رکھ سکیں۔ نمبر 10 پہ آتا ہے شیطان کی دوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اس کلمہ کو اخلاص کے ساتھ کہنا نہ صرف دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے بلکہ شیطان کو بھی دور کرتا ہے۔ یہی کلمہ انسان کو اللہ کی رضا کے قریب کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ عطا کرتا ہے جس کی بنیاد ایمان اور یقین ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے فضائل جان کے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔